الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 10A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم 2 دعائیں سیکھیں گے. گرامر میں فعل ماضی کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی لیں گے. الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 116 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 28,854 بار آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. اور جوں جوں آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. ربنا اے ہمارے رب، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. ربنا اصل میں ربنا تھا، لیکن جب یہ دعا کے سینس میں آتا ہے تو یا ربنا آتا ہے، یعنی اس کے اندر یا جو ہے نا انڈرسٹوڈ ہے. تو ربنا اے ہمارے رب، آتی نا، آتی دے نا ہمیں، یہ 2 ٹکڑے ہیں. اس میں آتی یعنی دے، اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں اللہ سے، جو ہے اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کو آرڈر نہیں کر رہے ہیں. آتی دے نا ہمیں. اور آپ نے سنا ہوگا مشہور کوٹیشن ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. تو آتو جو ہے یہ پلورل ہے، اور آتی جو ہے یہ سنگولر ہے. آتی دے نا ہمیں، آتی نا دے ہمیں فی دنیا، دنیا میں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے سیکھا اکبر، اکبر یعنی سب سے بڑا، اس کی مؤنث ہے کبرا یعنی سب سے بڑی. اسی طرح اصغر یعنی سب سے چھوٹا، اس کی مؤنث ہے صغرا یعنی سب سے چھوٹی. اسی طرح ادنا یعنی قریب، ادنا کی مؤنث ہے دنیا، ادنا کی مؤنث ہے دنیا. قریب یہ جو ہے دنیا جو ہے یہ مؤنث کا لفظ ہے، تو ادنا کی مؤنث کیا ہے؟ دنیا، زیادہ قریب. جیسے کہتے ہیں نا، انگلش میں بھی کہتے ہیں از کمپیئرڈ ٹو آخرہ، یعنی دنیا قریب ہے آخرت کے مقابلے میں. تو فی دنیا، دنیا میں. حسنہ بھلائی، حسن جو ہے واحد ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. حسن کی مؤنث حسنہ، جیسے آپ نے سیکھا. مسلم کی مؤنث مسلمہ، اسی طرح حسن کی مؤنث ہے حسنہ. حسن اچھا، حسنہ اچھی یا بہتر. فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی. حسنہ کی جمع ہے حسنات. حسنہ جو ہے سنگولر ہے، حسنات اس کی جمع ہے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ کیا مطلب ہے دنیا کی بھلائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر جو دعائیں قرآنک جو دعائیں ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو آپ رب کی تشریح یاد رکھیے، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ اور دنیا کی حسنہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے ضروریات زندگی جس میں صحت ہے، خاندان کی فلاح ہے، عزت وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، اور وہ ساری چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق اور تربیت وغیرہ، امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر بھی عمل کیا جا سکے، تو یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں اگر یہ ہماری آخرت کو تیار کریں۔ اور یاد رہے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری آخرت کو تیار نہیں کرتی تو یہ حسنہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جیسے مال و دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ، اگر انہوں نے ہماری آخرت کو خراب کیا تو یہ حسنہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آخرت کو برباد کر رہی ہیں، جبکہ حسنہ سے جو یہاں مراد لیا گیا ہے وہ جو ہے بھلائی کو لیا گیا ہے، وہ جو ہے کامیابی کو لیا گیا ہے۔ تو ہم احتساب کر سکتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ دنیا میں، تو احتساب کیجئے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر وہ مجھے نہیں ملی، یعنی وہ چیز نہیں ملی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں پھر بھی میرا دل مطمئن ہے؟ پھر پلان بنائے کہ روزانہ صبح و شام کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات حاصل ہو سکیں۔ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ جی اب اگلا ٹکڑا لیتے ہیں اس کا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، و یعنی اور، فی یعنی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، آخر جو ہے مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے آخرہ، آخر مؤنث، آخر کی مؤنث ہے آخرہ، آخر مذکر اور آخرہ اس کی مؤنث ہے، آخرہ یعنی آخر میں آنے والی، وفی الآخرہ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، حسن مذکر ہے اور حسنہ مؤنث ہے۔ جی تو آخرت کی حسنہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے اللہ کی خوشنودی ہے، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کے ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو اب مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ
اور آخرت میں بھلائی۔ اب ہم آخری ٹکڑا لیتے ہیں اس دعا کا، وقنا عذاب النار، بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ وا یعنی اور، وا کا مطلب ہے اور، قی یہ بہت ہی دلچسپ ورب ہے، یہ کہ بچا، اس کو ہم آگے سیکھیں گے کہ قی ایک ہی ورڈ میں ایک جو ہے الفاظ کا جو ترجمہ دے رہا ہے، یہ کتنا زبردست ورب ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ نا ہمیں، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، عذاب اردو میں بھی ہم عذاب ہی بولتے ہیں، عذاب عذاب النار آگ کے، النار آگ کے، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو نار یعنی آگ، آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ جی تو اس سے پہلے ہم نے آلریڈی یہ پوچھ لیا تھا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ پھر یہ عذاب کا ذکر کیوں ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار ہے، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان جو صورت ہے وہ استغفار ہے، اس لیے ہم کو روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کی فضیلت کا، اس کے مقام و مرتبے کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ معصوم تھے گناہوں سے، تب بھی آپ روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جی مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ وقنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، النار آگ کے، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اب تھوڑی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی یہاں۔ وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ جی مائک بند کیجئے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں ایک اور دعا جو حدیث کے ذریعے سے آئی ہے، اور وہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی ہے، یعنی اٹیکشن اور کنیکشن کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا،
پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ اب ہم دعا کو دیکھتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم، اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اللہم، اے اللہ، اعنی یہ دو الفاظ ہیں، اعن مدد کر، نی میری، اعنی مدد کر یا مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، علی ذکرک، علی یعنی پر، ذکر یعنی یاد، کا تیری، تو یہاں ترتیب تھوڑی معنی میں آگے پیچھے کرنی پڑے گی۔ علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، وہ حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ یاد رکھیے، انسان اگر نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اس کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو دراصل دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے اس دعا کو کہا ہے۔ تو بھلائی کا ذکر، وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ختم ہو گیا تھا، نماز ختم ہو گئی تھی، تو جو یہ مدد فرما ہو سکتا ہے، کس کانٹیکس میں ہو سکتا ہے؟ مختلف باتیں ہیں کہ نماز کے بعد اس دعا کے مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اے اللہ، گرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اے اللہ میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکوں، اور اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر۔ تو اس میں تین باتیں ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ تو سب سے پہلے ذکر آیا ہے یاد کرنے کا، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع و نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ دوسرا جو ذکر ہوا ہے وہ شکر کا ذکر ہوا ہے، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ تیسری بات ہے اچھی عبادت کا، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے ساتھ، کبھی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اچھی طرح عبادت ہم سب کو اللہ کی کرنا چاہیے، یعنی ایسی عبادت جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ تو اب مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں۔ اللہم، اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ایک مرتبہ پھر، اللہم اعنی، اے اللہ مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہے اس کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ، جس میں ہم گرامر سیکھیں گے۔
اور آج کے سبق میں ہم گرامر میں 4 وربز یعنی 4 افعال کو سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے 4 افعال کو سیکھیں گے، 4 وربز کو سیکھیں گے، نصر، خلق، ذکر اور عبد۔ تو یاد رکھیے، گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ گویا کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن وغیرہ۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اور اسم کی ڈیفینیشن کو ہم نے دیکھا کہ اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، اس کے اخیر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین آ سکتی ہے جیسے مسلمن، مسلمین، مسلمن۔ اس کے اخیر میں واو نون یا نون بھی آ سکتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمین۔ الف اور لمبی تا بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمات۔ تو اب ہم فعل سیکھ رہے ہیں۔ فعل یعنی ورب۔ فعل کو انگلش میں جو ہے ورب کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں اکثر جو فعل بنتے ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، نصر، ضرب، فتح۔ عربی زبان میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی جو ہو گیا، دوسرا ہے فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور تیسرا ہے فعل امر یعنی کسی کام کے لیے کسی کو جو ہے حکم دینا، آرڈر دینا یا گزارش کرنا۔ تو ہم ابھی فعل ماضی کو پڑھ رہے ہیں۔ فعل ماضی جو کام ہمارے کہنے سے پہلے ہو گیا اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، جس کو انگلش میں پرفیکٹ ٹینس بولتے ہیں۔ تو فعل ماضی کیا ہے؟ جو ہو گیا، جو ہو گیا۔ اور ہم نے پچھلے لیسن میں فعل ماضی کے کچھ افعال کو سیکھا تھا، تو آپ ریویژن کے طور پر ایک مرتبہ ان کا ترجمہ کیجئے میرے بعد۔ فعل، اس نے کیا۔ فعلوا، ان سب نے کیا۔ فعلت، آپ نے کیا۔ فعلت، میں نے کیا۔ فعلتم، آپ سب نے کیا۔ فعلنا، ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا۔ میرے بعد عربی پڑھیے آپ۔ فعل، فعلوا، فعل، فعلوا، فعلت، 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 فعلتم، فعلنا، فعلتم، فعلنا۔ اور ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے عربی بول چال کے بھی سیکھے۔ تو کیا اس نے کیا؟ آپ جواب دے سکتے ہیں حل فعل، کیا اس نے کیا؟ آپ کہیں گے نعم فعل، ہاں اس نے کیا۔ چونکہ ہم پچھلے لیسن میں اس کی پریکٹس کر چکے ہیں، اب آپ کو جواب دینا ہے۔ جی، حل فعل، کیا اس نے کیا؟ نعم فعل، ہاں اس نے کیا۔ حل فعلوا، کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلوا، ہاں ان سب نے کیا۔ حل فعلت، آپ کی اور ہماری بات ہو رہی ہے۔ حل فعلت، کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلت، ہاں میں نے کیا۔ حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا، ہاں ہم سب نے کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم 4 افعال کو سیکھیں گے، جس میں نصر،
اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، اور ذکرا اس نے یاد کیا۔ تو پہلے ہم نصرہ کو لیتے ہیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ کی جمع ہے نصرو، ان سب نے مدد کی۔ اور یہ تھرڈ پرسن جو ہے سنگولر اور پلورل کے لیے یہ افعال جو ہے استعمال ہوتے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ترجمہ کیجیے۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی۔ تو میرے بعد عربی پڑھیے آپ۔ نصرا نصرو، نصرا نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا۔ میرے بعد عربی بھی پڑھیے اور ترجمہ بھی کیجیے۔ نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی۔ اچھا، اب ایک بات آپ اور ذہن میں رکھیے کہ عربک الفاظ کی جو اصلی جو حالت ہوتی ہے نا، وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو۔ اصلی حالت کیسی ہوتی ہے؟ پیش کے ساتھ، چاہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو۔ تو اس پیش کی حالت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اس کو فاعلی حالت کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو فاعلی حالت کہتے ہیں۔ اور جب ترجمہ کریں گے زیدن تو کہیں گے زید نے، زیدن زید نے۔ تو عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ فاعلی حالت۔ اور انگلش میں سبجیکٹ کی حالت بولیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بھی الفاظ پر زبر یا زیر آتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ کسی وجہ سے آیا ہے، کسی سبب سے آیا ہے، اپنے آپ نہیں آیا ہے۔ تو زیدن یہاں جو ہے اس کے اوپر زبر آئے ہیں، دو زبر آئے ہیں، اور جب بھی دو زبر آئیں گے تو یہ الف کی مانگ کرے گا، اس لیے زیدن کی دال کے آگے الف لکھا گیا ہے۔ اب زیدن جب اس کے اوپر دو زبر ہوں گے تو ترجمہ ہوگا زید کو۔ اچھا، زیدن کو عربی میں کیا بولیں گے؟ عربی میں بولیں گے اس کو مفعولی حالت، اور انگلش میں آبجیکٹ کی حالت، یعنی آبجیکٹ کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آیا ہے۔ تو زیدن زید نے، زیدن زید کو، ان نے اور کو آپ یاد رکھیے۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ حل نصر زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ آپ سمپل سا جواب دیں گے نعم نصر زیدن، ہاں اس نے مدد کی زید کی۔ تو اب آپ جواب دیں گے مجھے، حل نصر زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ نعم نصر زیدن، ہاں اس نے مدد کی زید کی۔ حل نصروا زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ نعم نصروا زیدن، ہاں ان سب نے مدد کی زید کی۔ اب ہے ہماری اور آپ کی بات۔ حل نصرت زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ تو آپ کہیں گے نعم نصرت زیدن، تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے۔ تو میرے بات ایک مرتبہ ان کو دہرائیے، تا تو تم نا، تا تو تم نا۔ حل نصرت زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ نعم نصرت زیدن، ہاں میں نے مدد کی زید کی۔
حل نصرتم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی زید کی؟ نعم نصرنا زیدن، ہاں ہم سب نے مدد کی زید کی، ہم سب نے مدد کی زید کی۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا ورد، دوسرا فعل یعنی خلقہ۔ خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، خلقہ کی جمع ہے خلقو، ان سب نے پیدا کیا۔ اب آپ ترجمہ کیجئے، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا یا ہم سب نے پیدا کیا۔ تو میرے بعد عربی پڑھیے آپ، خلق خلقو، خلق خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا۔ میرے بعد عربی کے بعد ترجمہ بھی پڑھیے، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا یا ہم سب نے پیدا کیا۔ تو جیسا کہ ہم نے اب سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی الفاظ کی جو اصلی حالت ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو عربی میں فاعلی حالت بولیں گے اور انگلش میں اس کو سبجیکٹ کی حالت بولیں گے، اور اگر اس پر پیش نہ آ کر زبر آ جائے یا زیر آ جائے تو سمجھ لیجیے کسی وجہ کی سبب کی وجہ سے یہ اس طرح ہوا ہے۔ اب انگلش میں جب زبر آ گیا تو کیا بولیں گے؟ آبجیکٹ بولیں گے، عربی میں اس کو مفعول بولیں گے، عربی میں اس کو مفعول بولیں گے۔ اب ترجمہ، شیئن چیز نے، شیئن چیز کو، یہ نے اور کو یاد رکھیے آپ۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال، حل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ تو اب چونکہ پیدا کرنے کا کام ہمارا نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کا کام ہے، تو ہم فعل ماضی کی نفی ما کے ساتھ کرتے ہیں، فعل ماضی کی نفی ما کے ساتھ کریں گے۔ جیسے سوال ہو حل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو، آپ کہیں گے ما خلق شیئن نہیں اس نے پیدا کیا کسی چیز کو، کیونکہ پیدا کرنے کا کام تو اللہ کا ہے۔ جی اب آپ جواب دیجیے، حل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلق شیئن نہیں اس نے پیدا کیا کسی چیز کو۔ حل خلقو شیئن کیا ان سب نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلقو شیئن نہیں ان سب نے پیدا کیا کسی چیز کو۔ اب ہماری اور آپ کی بات، حل خلقتا شیئن کیا آپ نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ تو ما یعنی نہیں، ما خلقت شیئن نہیں میں نے پیدا کیا کسی چیز کو۔ جواب دیجیے، حل خلقت شیئن کیا آپ نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلقت شیئن نہیں میں نے پیدا کیا کسی چیز کو۔ حل خلقتم شیئن کیا آپ سب نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلقنا شیئن نہیں ہم سب نے پیدا کیا کسی چیز کو۔ اب ہم لیتے ہیں اگلا ورب یعنی ذکرہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرہ کی جمع ہے ذکرو ان سب نے ذکر کیا۔ اب آپ ترجمہ کیجئے، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم نے ذکر کیا یا ہم سب نے ذکر کیا۔ میرے بعد عربی پڑھیے، ذکرہ ذکرو، ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا،
ذکرتم، ذکرنا. اب جو ہے ہم لیتے ہیں تیسرا ورب. عبادہ یعنی اس نے عبادت کی. عبادہ اس نے عبادت کی. تو اب جو ہے آپ اس کا ترجمہ کیجئے. عبادہ اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم نے عبادت کی یا ہم سب نے عبادت کی. اب میرے بعد عربی پڑھیے آپ. عبادہ عبدو، عبادہ عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا، عبدتم عبدنا. آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.